بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کہا میں ہوں تیرا بھائی، بس تو غمگین نہ رہے ان کاموں سے جو کرتے رہے ہیں سب بھائی۔ شہر میں جا کے ایک جا اترے بعد چوبیدار انہوں کو اسی راہ سے لباس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ سب جھک کے ادب بجا لائے، اور ایک دستار جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی میراث سے پہنچی تھی، سو انہوں نے باپ کے کہنے سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ہدیہ دیا، اور جو پونجی شطر کے بوجھ میں یوسف علیہ السلام نے چھپا کے بھائیوں کے ساتھ پھیر دی تھی، سو بھی لا کے سامنے پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی دستار دیکھ کر خوش ہوئے۔ جس کو یہ دستار پہنچی وہ پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی، تم لے جا کے اس سے نفقہ کیجو، بیچ کھائیو، پھر اس کے باپ نے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد حضرت نے خانسامہ خدمت گاروں کو کہہ دیا، خاصا تیار کرو، دسترخوان لگاؤ، تب کھانا نافیس لذیذ اقسام طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر چن دی۔ بس حضرت نے فرمایا، جو بھائی تم ایک بدن سے ہو، ایک جا کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ۔ تب سب بھائی ایک جگہ میں بیٹھے، اور بنیامین اکیلا بیٹھ کے رونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کیوں روتے ہو، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، میرا بھائی ایک سکا تھا، نام اس کا یعقوب علیہ السلام تھا، کہتے ہیں اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ اگر رہتا تو میرے ساتھ اس وقت بیٹھتا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا، بنیامین کو اجازت دو، میرے ساتھ کھانا کھائے بیٹھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ یوں نوازش فرماتے ہیں تو ہماری سرفرازی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بہانہ کر کے کھانا کھایا۔ بنیامین کو لے کر خلوت سرا میں گئے، اور نقاب اپنا چہرے مبارک سے کھول کر بنیامین کو دکھایا۔ حضرت کی شکل دیکھ کے بے ہوش ہو گیا بنیامین۔ تب حضرت گلاب اس کے چہرے پر چھڑک کے ہوش میں لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کو کیا ہوا؟ شاید مرگی بیماری ہے۔ بہت غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ اس نے کہا، میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، آپ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہم شکل ہیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے جو گم ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سچ ہے، میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف علیہ السلام ہوں۔ کچھ اندیشہ نہ کرو، خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے بنیامین۔ بعد ایک ساتھ کے اٹھ بیٹھا، ہوش میں آیا۔ تب یوسف علیہ السلام باپ کا حوال پوچھنے لگے، باپ ہمارے کیا کرتے ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے، تمہارے فراق سے بیت الاقصام میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں، ان کی زندگی تلخ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر بہت رونے لگے، اور کہا، تم کھانا کھاؤ، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا سو بیان کرتا ہوں۔ سنا، باپ کے سامنے سے لے جا کے مجھے چاہ میں ڈالا، بیچا، بہت تکلیف پائی اور مصیبت اٹھائی میں نے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بعوض اس مصیبت کے یہاں تک پہنچایا، یہ سلطنت دی۔ اب میری اس بات کو تو امانت رکھ اور کسی سے نہ کہیو، اور بھائی سب اس کی بات کو سننے نہ پاویں، میں کسی حیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا، اچھی طرح سے میرے پاس آرام سے رہو گے۔ بس بنیامین وہاں سے کھانا کھا کے باہر نکل آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک کھلا پلا کے نوازش کر کے ہر ایک کو ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کے رخصت کیا، اور ایک حیلہ سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے بھائی پینے کا جواہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنعانی غلام کو کہہ دیا، اس پیالے کو لے جا کے بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کے رکھا، اور اس نے ویسا ہی کیا، اور سب ایک منزل کی راہ تک نکل گئے تھے۔ بعد یوسف علیہ السلام نے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ وہ پیالہ پانی کا مانا انہوں کے لاغ دینے۔ تب سواروں نے ان کا پیچھے سے جا کے پکارا، اے قافلے والو، مقرر تم چور ہو، کہاں جاتے ہو، کھڑے رہو۔
جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا۔ پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب، ان کا رکھ دیا پینے کا پانی کا پیالہ بوجھ میں اپنے بھائی کے، پھر پکارا پکارنے والوں نے، اے قافلے والوں، مقرر تم چور ہو کے کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے ہم نہیں پاتے ہیں بادشاہ کا ناپ یعنی پیالہ، جو کہ وہ پیالہ لاوے گا اس کو ملے گا، ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں ضامن اس کا۔ بولے قسم ہے اللہ کہ تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ ان لوگوں نے کہا پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کو بوجھ میں پاؤ وہی جاوے، اس کے بدلے ہم یہی سزا دیتے ہیں گناہگاروں کو۔ خلاصہ یہ کہ ایک پیالہ تھا بادشاہ کے پانی پینے کا، ان کی پیاس بھرما ہوا یا اناج ماپنے کا، اور گوارے اس میں پانی پینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہلوایا، جھوٹ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کے سامنے لے جا کے چوری ہی سے بیچ ڈالا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ حکم تھا جو چوری کرتا ہے وہ مال والے کا غلام ہو رہتا ہے 1 برس تک۔ اور ان کے بھائیوں نے کہا تھا تم جسے چوری میں پاؤ گے اسے غلام بنائیو، تب اس پر پکڑے گئے، نہیں تو اس بادشاہ کا یہ حکم نہ تھا۔ تب ڈھونڈنے لگے سب بوجھوں میں، آخر بنیامین کے شتر پر سے وہ پیالہ نکلا جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے، پھر شروع کیے اس نے ان کی خرچیاں دیکھی پہلے اپنے بھائی کی خرچی سے، آخر وہ باسم نکلا خرچی سے اپنے بھائی کی۔ تب سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ بھائیوں میں طاقت بہت تھی، اگر وہ چاہتے تو بنیامین کے سبب سے پکڑے نہ جاتے، کیونکہ برتن ان کے بوجھ سے نکلا، ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ آپ سے شرمندہ ہو کر سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے عزیز کو یہ بات کہا جائے کہ بنیامین کے بدلے میں ہمارے ایک بھائی کو رکھے تو بنیامین کو باپ کے پاس لے جائیں، مگر نہ باپ ہم کو جواب دیں گے، وہ کہیں گے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح گم کیا ہے، ہر چند کہ ہم سچ بولیں گے تو یہی ہماری بات باور نہ کریں۔ اپنے جی میں یہ ٹھہرا کر دربار اور چوبدار کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے اور بولے اے عزیز، آپ علیہ السلام نے ہم پر بہت مہربانی اور شفقت فرمائی، اور آپ کی نوازش سے ہم کو یہ امید ہے ہمارے بھائی بنیامین کو آپ چھوڑ دیں تو ان کے باپ کے پاس ہم لے جائیں، آپ کے فضل و کرم سے یہ بعید نہیں ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا حکم شرعی کا تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے یہی اس بات کو قبول کیا تھا جو پکڑا جائے بجبر شرع کہ وہ ہماری قید میں رہے گا صاحب مال کے پاس 1 برس تک، اور تم نے کہا تھا ہم پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بھلا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چور کسی کے بھائی نے بھی تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر دلیل میں کہا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں یہ ہے، تب آہستہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا، بولے کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ روایت ہے اگر وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، جو کا چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کے یوسف علیہ السلام نے غصہ ہو کر جی میں کہا تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میرے چوری کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ان پر چوری کا طعن کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھپھی نے پالا، جب بڑے ہوئے باپ نے چاہا اپنے پاس رکھیں، پھپھی کو محبت تھی، چھپا کر ایک ٹپکا ان کی کمر میں باندھ دیا، پھر اس کو ڈھونڈنے لگی، لوگوں میں چرچا ہوا، آخر یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکال لیا۔ بسبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان کی پھپھی نے اپنے پاس رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا ہے، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی مجھے چوری کی تہمت کرتے ہیں، یہ سبب عجب آدمی ہیں۔ بھائیوں نے ان کی غرض کی اے عزیز باپ اس کا ضعیف و نابینا ہے، اس کی مفارقت میں اور بھی ہلاک ہوں گے، آپ ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھیے اور اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیجیے۔
ہم سے خدمت آپ کی بخوبی ہو سکے گی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے، کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ بوڑھا بڑی عمر کا، سولے رکھ لے ہم کو ہم سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں کہ تو احسان کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بولے یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ دے، ہم کیسے پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس پائی اپنی چیز، تو ہم بے انصاف ہوئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے، ہم اس کو گرفتار کریں گے جس کے پاس ہماری چیز، اگر تمہارے کہنے سے بھی گناہ کو پکڑے تو ہم ظالم ہیں، یہ گناہ ہمارا نہیں۔ اسی پر ایک اشارہ ہے آخرت کا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر جس نے چوری کی، ایسے ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کسی کو بچوا دے، اللہ حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا جس بندے نے میرے حکم کو مانا، مجھ کو واحد جانا، اسی کو بخشوں گا، حاصل کا نام ہر چند بھائیوں نے چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین کو چھڑا لیں لیکن ہرگز نہ چھڑا سکی۔ مایوس ہو کر سب پھر گئے اور شہر کے دروازے میں جا بیٹھے، صلاح و مشورہ کرنے لگے اور بولے ہم نہ ادھر سے جا سکتے ہیں نہ ادھر، بنیامین کو چھوڑ کے کہاں جاویں، عجب شامت ہم پر آئی ہے، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ دوستو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔